السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے نماز سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کو پڑھنا فرض ہے، اور نہ پڑھنے پر کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اس کے کیا عذاب ہیں، یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہوگا کہ اگر آپ نے دوسروں تک پہنچا دی یہ بات اور دوسرا کوئی عمل کرنے لگا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالیٰ شانو 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں نماز کے پڑھنے پر۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ آج کل انسان رزق کے لیے پریشان ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، اگر نماز کا اہتمام انسان کرتا ہے تو اس کے اوپر سے رزق کی تنگی اللہ ہٹا دیتا ہے، رزق آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورہ الحاقہ میں مفصل ذکر ہے کہ جن لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ وہ پاس کا رزلٹ ہوگا، وہ کامیابی کا۔ اور چوتھے یہ کہ پلسرات پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ یہ پلسرات جو ہے جہنم پہ ایک پل بنا ہوا ہے جو 500 پر جس کی مسافت ہے 500 سال چڑھائی، 500 سال برابر، 500 پھر اس کی ڈھال پہ اترا جائے، 1500 برس کا راستہ ہے دنیا کے حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے وہ بجلی کی طرح پار کرا دیں گے۔ پانچویں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں کہ اول کہ اس کی زندگی میں سے برکت نہیں رہتی، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرے یہ کہ صلح کا نور، نیک لوگوں کا جو نور ہوتا ہے چہرے پر، اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعا میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں: اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے کہ اگر سمندر بھی پی جائے تو پیاس نہ بجھے۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں: اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کی ختم تک پہنچا جائے۔ اللہ حفاظت کرے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب یعنی سورج کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اللہ، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں: ایک یہ کہ حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالیٰ شانو کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔
ایک روایت میں ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں 3 لائنیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی سطر پہلی لائن او اللہ کے حق کو ظاہر کرنے والے، دوسری سطر دوسری لائن او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر تیسری لائن ہوگی جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تمام یہ جو عذاب ہیں نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اہم فریضہ نماز کا دیا ہے، ایمان والوں کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ کوئی بھی حالت ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ اور نماز ذرا ذرا سے بہانے پر نماز ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور خاص کر شادی کے موقع پر تو کیسے اہتمام کیا جائے۔ اس خوشی کے موقع پہ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ جیسے بھوک لگتی ہے کھانے کی فکر، پیاس لگتی ہے پانی کی فکر، ایسی جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو ادا کرنے کی فکر ہونا چاہیے، کیونکہ ہر چیز ہر نعمت تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پیتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے گھر میں رہتے ہیں، اسی کے دی ہوئی سبزیاں کھاتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے پیدا کیے ہوئے پھل کھاتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے دن یعنی سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی کی بنائی ہوئی رات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سو کر کے آرام کرتے ہیں۔ ہر پل ہر آن اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتیں برستی رہتی ہیں ہم پر، اس کا شکرانہ ہے نماز۔ ویورز، آپ یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچائیں، ثواب کی نیت سے آپ کو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ نیکی کرنا، نیکی کو دعوت دینے سے، لوگوں کو اچھی بات بتانے سے، اگر اچھا کام کرنے لگ گیا تو اس کی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کو اس کے نیکی کے برابر پورا ثواب ملے گا۔ یہ ہے کمائی آخرت کے لیے۔ تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہوں تو پلیز سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم۔